السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا موضوع ہے وہ کون سی عذر ہیں جس کی وجہ سے روزہ توڑنا یا نہ رکھنا جائز ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ اچانک ایسی بیماری پڑ گئی کہ اگر روزہ نہ توڑے گی یا نہ توڑے گا تو جان چلی جائے گی یا بیماری بہت بڑھ جائے گی، تو روزہ توڑ دینا درست ہے۔ جیسے دفعتاً پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ بندہ بے تاب ہو گیا، یا سانپ نے کاٹ دیا، تو دوا پی لینا اور روزہ توڑ دینا درست ہے۔ ایسی ہی اگر ایسی پیاس لگی کہ ہلاکت کا ڈر ہے تو بھی روزہ توڑ ڈالنا درست ہے۔ حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس سے اپنی جان کا یا بچی کی جان کا ڈر ہے تو روزہ توڑ ڈالنا درست ہے۔ کھانے پکانے کی وجہ سے بے حد پیاس لگ گئی اور اتنی بےتابی ہو گئی کہ اب جان کا خوف ہے تو روزہ کھول ڈالنا درست ہے۔ لیکن اگر خود اس نے قصدن اتنا کام کیا جس سے ایسی حالت ہو گئی تو بندہ گناہگار ہوگا۔ اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ نقصان کرتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھی ہوگی یا جان چلی جائے گی، تو روزہ نہ رکھے۔ جب بندہ اچھا ہو جائے تو اس کی قضا رکھ لے، لیکن صرف اپنے دل سے ایسا خیال کر لینا روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے، بلکہ جب کوئی مسلمان دیندار حکیم طبیب کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان کرے گا تب روزہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر حکیم یا ڈاکٹر کافر ہیں یا شرع کا پابند نہیں ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں، صرف اس کے کہنے سے روزہ نہ چھوڑے۔ اگر حکیم نے کچھ نہیں کہا لیکن خود تجربہ کار ہے اور کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئی جس کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ روزہ نقصان کرے گا، تب بھی روزہ نہ رکھے۔ اگر خود تجربہ کار نہ ہو اور اس کا بیماری سے کچھ حال معلوم نہ ہو تو فقط خیال کا اعتبار نہیں، اگر دیندار حکیم کے بغیر بتلائے اور اپنے تجربہ کے بغیر اپنے خیال ہی خیال پر رمضان کا روزہ توڑے گا تو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر روزہ نہ رکھے گا تو بندہ گناہگار ہوگا۔ اگر بیماری سے بندہ اچھا ہو گیا لیکن کمزوری ابھی باقی ہے اور بندے کو یہ گمان ہے کہ اگر روزہ رکھا تو پھر بیماری پڑ جائے گی، تب بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ سفر میں ہو تو اس کو بھی درست ہے کہ روزہ نہ رکھے، پھر کبھی اس کی قضا رکھ لے۔ اور سفر کے دوران سفر میں اگر روزہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، جیسے ریل پر سوار ہے اور خیال ہے کہ شام تک گھر پہنچ جاؤں گا، یا اپنے ساتھ سب راحت و آرام کا سامان موجود ہے، تو ایسے وقت سفر میں بھی روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اور اگر روزہ نہ رکھے بلکہ قضا کر لے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، رمضان شریف کے روزے کی جو فضیلت ہے اس سے بندہ محروم ہو جائے گا۔ اور اگر راستہ میں روزہ کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہو تو ایسے وقت روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر بیماری سے بندہ اچھا نہیں ہوا، اسی میں مر گیا یا ابھی گھر نہیں پہنچا، سفر ہی میں بندہ مر گیا، تو جتنے روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا، کیونکہ قضا رکھنے کی مہلت ابھی اس کو نہیں ملی تھی۔ اگر بیماری میں 10 روزے رہ گئے تھے، پھر 5 دن بندہ اچھا رہا لیکن قضا روزے نہیں رکھے، تو 5 روزے تو معاف ہیں، فقط 5 روزوں کی قضا نہ رکھنے پر پکڑ ہوگی۔ اگر پورے 10 دن بندہ اچھا رہا تو پورے 10 دن کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے جتنے روزوں کا مواخذہ اس پر ہونے والا ہے اتنی ہی دنوں کے روزوں کا فدیہ دینے کے لیے کہہ مرے، جبکہ اس کے پاس مال ہو۔ اسی طرح اگر سفر میں روزے چھوڑ دیے تھے، پھر بندہ گھر پہنچ گیا اور اس کی وفات ہو گئی، تو جتنے دن بندہ گھر میں رہا صرف اتنے ہی دن کی پکڑ ہوگی۔ اس کو بھی چاہیے کہ فدیہ کی وصیت کرے۔ اگر راستہ میں 15 دن رہنے کی نیت سے بندہ ٹھہر جائے تو اب روزہ چھوڑنا درست نہیں، کیونکہ شرع سے اب وہ مسافر نہیں رہا۔ البتہ اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو روزہ نہ رکھنا درست ہے۔
حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو جب اپنی جان کا یا بچہ کی جان کا کچھ ڈر ہو تو روزہ نہ رکھے، پھر کبھی قضا رکھ لے۔ لیکن اگر اپنا شوہر مالدار ہے، کوئی انا رکھ سکتا ہے، تو دودھ پلوانے کی وجہ سے ماں کا روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ ایسا بچہ ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی اور کا دودھ نہیں پیتا، تو ایسے وقت ماں کو روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ کسی انا نے دودھ پلانے کی نوکری کی، پھر رمضان آ گیا اور روزے سے بچے کی جان کا ڈر ہے، تو انا کو بھی روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ عورت کو حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا اور نفاس ہو گیا، تو حیض اور نفاس رہنے تک روزہ رکھنا درست نہیں۔ اگر رات کو پاک ہو گئی تو اب صبح کا روزہ نہ چھوڑے۔ اگر رات کو نہ نہائی ہو تب بھی روزہ رکھ لے اور صبح کو نہا لے۔ اور اگر صبح ہونے کے بعد پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد روزہ کی نیت کرنا درست نہیں، لیکن کچھ کھانا پینا بھی درست نہیں ہے۔ اب دن بھر روزہ داروں کی طرح رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی دن کو مسلمان ہوئی یا دن کو جوان ہوئی تو اب دن بھر کچھ کھانا پینا درست نہیں، اور اگر کچھ کھا لیا تو اس روزہ کی قضا رکھنا بھی نئی مسلمان اور نئی جوان کے ذمے واجب نہیں ہے۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کا ارادہ تھا، لیکن دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے ہی اپنے گھر بندہ پہنچ گیا، یا ایسے وقت میں 15 دن رہنے کی نیت سے کہیں بندہ ٹھہر گیا اور اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو اب روزہ کی نیت کر لے۔ تو ہمارا آج کا موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت دیجیے۔